نال ویکھتا رہی تو تے اج کمال چ کیتی پڑھ کے جی فمدا اٹھایا اپنے ہاتھ حدیث شروع سے پڑھ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن انس عن يونس عن ثابت عن انس قال اصحاب اهل المدینہ قحط على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبین ما هو يخطب یوم الجمعہ اذ قام رجل فقال یا رسول اللہ حلقت القرا وحلقت الشعر قرا گھوڑے فدعوا اللہ یسکین فمد یدیہ ودعا قال انس وان السماء کمثل الزجاجہ وان السماء کمثل الزجاجہ کاف ہے جی ٹھیک ہے ہوں فحاجت ریح انشات صحابا ہاں اس نے اٹھایا بادل ثم اجتمع ثم ارسلت السماء ازالیہا کھول دیا آسمان نے منہ فخرجنا نخوض الماء نخوض الماء نخوض الماء حتى اتینا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعۃ الاخرى یہ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی فقام الیہ ذلک الرجل او غیرہ فقال یا رسول اللہ تہدمت البیوت فادعوا اللہ یحبسہ فتبسم چل آ مسکرا پڑے ثم قال حوالینا ولا علینا فنظرت الى الصحابی تصدى حوال المدینہ کانہا تصدى حول المدینہ چھٹ رہے تھے مدینہ کے ارد گرد سے کانہا اکلیل گویا کہ وہ تاج ہے حدثنا محمد بن مسنى اخبرنا يحيى بن كثير ابو غسان حدثنا ابو حفص واسمه عمر بن العلاء اخو ابي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جيش فلما اتخذ المنبر تحول اليه فلما اتخذ المنبر جی آپ ایک تنے کی طرف کے پاس خطبہ دیتے تھے جب آپ نے ممبر بنا لیا تحول الیہ فحن الجزء ہنہ میں نا رونے لگا وہ تنا فاتاہ فمسح یدہ علیہ وقال عبد الحمید اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا ورواه ابو عاصم عن ابن ابي رباد عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن نعيم حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله ایک درخت یا کھجور کی طرف فقالت امرأة من الانصار او رجل یا رسول اللہ الا نجل لك منبرا ٹھیک ہے آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دافع یوم الجمعہ فصاحت النخلة فلما کانا پڑھنا کد جلدی تینوں فلما كان يوم الجمعه یوم ال کیوں پڑھنا ہے یوم الجمعه دافع الى المنبر آپ تشریف لے گئے ممبر پر فصاحت النخلة تو چیخنے لگا یعنی وہ درخت وہ کھجور سیاح الصبی بچے کی طرح چیخنا ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمها الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو گلے لگایا تئن انین الصبی وہ رو رہا تھا بچے کی طرح رو رہا الذی یسکن الذی یسکن جسے خاموش کرایا جاتا ہے قال کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندہ وہ کیوں روتا تھا اس ذکر کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے جو وہ سنا کرتا تھا حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جزء من نخل مسجد کی چھت تھی کھجور کے تنوں پر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقوم الى جزء منها فلما سني له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت الاشار اشار میں نا 10 ماہ کی حاملہ اونٹنے کی طرح حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت وہ رک گیا ٹھہر گیا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل قال عمر ايكم يحفظ حديث ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه ها وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد
عن شعبۃ عن سلیمان سمیعت ابا وائل یحدث عن حذیفہ ان عمر بن الخطاب قال ایکم کیا عن حذیفہ ان عمر بن الخطاب ٹھیک ہے قال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ قال حذیفہ اخبرنا انا احفظ کما قال ہاتی انک لجری انا احفظو کما قال مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا قال ہاتی انک لجری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر مٹا دیتا ہے اس کو نماز روزہ صدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ٹھیک ہے قال لیست حاضی ولکن التی تموج کموج البحر میں تو اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے ماریں گے قال یا امیر المومنین لا باس علیک منها ان بینک و بینها بابا مغلقا تجھے کیا ڈر ہے تیرے اور ان فتنوں کے درمیان دروازہ ہے بند کیا ہوا قال یفتح الباب او یکسر اس نے کہا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا قال لا بل یکسر بلکہ توڑا جائے گا قال ذالک احرى ان لا یغلق قلنا پھر تو وہ بند نہیں کیا جائے گا اللہ یغلا کا قلنا علم عمر ہم نے کہا عالم عمر جانتے تھے قال نام بھی دروازہ جانتے تھے اس نے کہا ہاں جانتے تھے کما ان دون غد لیلۃ جیسے کل کے بعد صبح کما ان دون غد لیلۃ ہاں لیلتن جی جیسے صبح کے بعد شام ہے رات ہے انی حدثته حدیثا لیس بالاغالیت فحبنا ان نسالہ اچھا ہم ڈرے کہ اس سے سوال کریں اغالیت جس میں غلطیاں نہیں فحبنا ان نسالہ وامرنا مسروقا ہاں وہ امرنا ٹھیک ہے ہم نے حکم دیا مسروق کو فسالہ فقال من الباب فقال عمر چلے یعنی ان کی شہادت حضرت عمر کی شہادت حدثنا ابو الیمانی آگے پڑھنا ہے بس کریں چلے 40 منٹ ہو گئے ایک حدیث پڑھ لیں حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم شعر نعالهم شعر جن کی جوتیاں بالوں کی ہوگی حدیث پیچھے آپ نے پڑھی ہے حتى تقاتل الترک یہاں تک کہ تم ترکیوں سے لڑو گے صغار العیون وہ کیسے ہیں چھوٹی آنکھوں والے حمر الوجوہ سرخ چہروں والے زلف الانوف چپکے ناکوں والے کأن وجوہہم المجان المترکۃ جیسے گویا کہ ان کے چہرے ہیں ڈھالے چمڑا لگائی ہوئی وتجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر ہاں جو بہت سخت مکروہ سمجھے گا اس کام کو یعنی عہدہ لینے کو حکومت کو حتی یقع فیہ والناس معادن خیارہم فی الجاہلیہ والناس معادن معادن خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام ولیاتین علی احدکم زمان ولا یأتین لأن یرانی احب الیہ من یکون لہ مثل الیہ ولا یأتین دوبارہ پڑھیں ولیاتین علی احدکم زمان تمہارے ایک پر ضرور آئے گا ایک زمانہ لأن یرانی احب الیہ کہ وہ مجھے دیکھے زیادہ محبوب ہوگا طرف اس کی من ان یکون لہ مثل اہلہ و مالہ ہاں یعنی ایک وقت آئے گا کہ انسان چاہے گا کہ میرا سارا مال چلا جائے میری ساری اولاد چلی جائے ایک دفعہ خواب کے اندر مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو جائے یہ مطلب ہے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ خیر فرمائے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ